کہ محبوب اللہ کا جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن بھی کریں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں، تو پھر محبوب کی ہاں کمی کس بات کے رہے؟ اور یہ المیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پہ بیسے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے، اپنے علم میں غور نہیں کرتے بھائی ہمارے پاس کون سا ہے، اور جنہیں ہم عالم مانتے ہیں ان کے پاس علم کتنا ہے، جنہیں ہم کبھی حکیم الامت کہتے ہیں، کبھی ہم قطب الارشاد کہتے ہیں۔ میری اگرچہ یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے بات کرو، لیکن میں اپنے نام نہیں لے رہا، نام لے لیں تو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ اور لوگوں کے نزدیک ان کے اپنے علماء، ان کے اپنے اکابر، ان کے درجے اتنے اونچے ہیں کہ وہ خالق کائنات کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیچڑ اچھالتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور یہ کہنے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے نعوذ باللہ، ان کی نیت میں فتویٰ نہیں تھا، بس آپ لوگ سمجھتے نہیں، وہ تو دندناتے پھرے، وہ لوگ ٹی وی چینلز میں آئے اور یہ کہتے پھرے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، بلکہ سارے نبیوں کے حوالے سے، کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ لوگ یہ کہتے پھرے ٹی وی کے چینلز میں آتے، مختلف چینلز میں آتے، یہ کیبل کے جہاں میں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، کہ گھر گھر میں کیبلز کے آنے کے نتیجے میں مختلف چینلز میں وہ جو دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، جو ایجنسیز اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے دلوں سے مٹانا چاہتی ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو ہمارے ایمان کے خلمن کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہیں، وہ ایجنسیز ہمارے ہی ملکوں کے اندر سے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر سے ایسے ایسے علماء کو چنتی ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے، ورنہ سچ بات کی جائے تو میں انہیں صاحب علم نہیں مانتا، لیکن بہرحال انہیں علماء کہا جاتا ہے، ایسی شخصیات کو چنتی ہیں، ایسی پرسنالٹیز کو چنتی ہیں، ایسے لوگوں کو چنتی ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، وہ انہیں چنتے ہیں، ان کی سروسز ہائر کرتے ہیں، ان کی خدمات خریدتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، پھر ہمارے ملک کے اندر یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں، ان چینلز کی خدمات خریدتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اور یہ بڑے وسیع پیمانے پہ اس کے معاملات چلتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت طے ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے چینلز سے فلاں اور فلاں کو انٹروڈیوس کریں، فلاں اور فلاں کو موقع دیں کہ جو لوگ دین اسلام کو آ کے پیش کریں، وہ دین اسلام کے نام پہ آ کے بات کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے سراسر مخالفت میں بات کرتے ہیں، بظاہر بات دین اسلام کی ہوتی ہے، بظاہر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بظاہر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بھی بعض وقت بات ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل بیت کے حق میں بھی کوئی بات ہوگی، صحابہ کرام کے جلالت شان کا بھی کوئی بات ہوگی، لیکن ساری باتیں کرنے کے بعد بڑے میٹھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے پرفریب انداز میں، بڑے دلکش انداز میں باتیں کر کر کے آخر میں جا کے وہ ہمیں زہر کا ٹیکا لگا دیتے ہیں، ہم ایک ہی بات کریں، اور آج کل ایک صاحب جو ان کا بہت چرچا چل رہا ہے، بڑے چینلز میں وہ صاحب آ رہے ہیں، اور دکھ کی بات ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم سن ہو چکے ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں، جہاں میں نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم سوئے ہوتے ہیں، نعت پڑھنے والے کو زور لگانا پڑتا ہے کہ بھائی بولو، اگر نعت سے دلچسپی ہے، محبت ہے، تمہارے اندر ذوق موجود ہے تو ذوق تمہارے سینوں کے اندر سے باہر نکلنا چاہیے، تمہارا اظہار جو ہے اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ تم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے اندر کو ایسی آگ جل رہی ہے، اس کا بھانگڑ بچ رہا ہے کہ تم مجبور پاتے ہو اپنے آپ کو کہ تم بولو اور بولتے چلے جاؤ، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرنے والے جو لوگ ہیں
ان کی بات سنو، وہ خوبصورت ایمان افروز جو بات سنتے جاؤ تو تم مجبور ہوتے چلے جاؤ کہ تم بھی اپنے محبتوں کا اپنے عشق کا اظہار کرتے تھے، لیکن ہم چپ رہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے تو گویا چپ رہنا ہماری مجبوری ہے، خاموش رہنا ہماری مجبوری، ہمارا یہی چپ رہنا، ہماری یہی خاموشیاں ہم سنیوں کو لے ڈوبی۔ آج ہم سنی بکھرے ہوئے ہیں، اہل حدیث اکٹھے ہیں، دیوبندی آزاد اکٹھے ہیں، جتنے بھی مسالک والے لوگ ہیں، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، حق بات کر رہا ہوں، تمام مسالک والے لوگ اکٹھے ہیں، جتنے باطل مسالک والے لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہیں، لیکن ہم اہل سنت سواد اعظم کرانے کے باوجود ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی دولت، بارگاہ نبی کا فیض، یہ ولی کیا کرتے رہے اپنی ساری زندگیوں کے اندر؟ یہ اسی فیض کو پھیلانے کے لیے انہوں نے زندگیاں گزاری، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے کنبے چھوڑے، مال اموال چھوڑے، ہر ولی نے جہاں جہاں کسی ولی کا سلسلہ ہے، آپ تاریخ کو دیکھیے کہ کوئی ولی بھی وہاں کا لوکل نہیں تھا، مقامی نہیں تھا، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ جہاں بھی کوئی روحانی مرکز ہے، اس روحانی مرکز کے بانی کو آپ دیکھیے، روحانی مرکز کے جو بانی ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہے، کوئی کہاں سے تشریف لائے، کوئی کہاں سے تشریف لائے، اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے سوائے دولت ایمان کے، باقی سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے آئے۔ وہ اپنے بسترے بوریے، اپنے زندگی کے سہولتوں کے ساز و سامان ساتھ لے کے نہیں آئے، مجھے مجبوراً کھل کے ننگی بات کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ دکھ ہے کہ ہم قادری کرواتے ہیں، ہم چشتی کرواتے ہیں، ہم نقشبندی کرواتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارے علماء کون کون سے ہیں، ہمارے بزرگ کون کون سے ہیں، اور کون کون سے علماء جو ہے وہ غیروں کے ہیں، کون کون سے بزرگ کروانے والے وہ غیروں کے ہیں، کون کون سے پیر کروانے والے وہ غیروں کے ہیں۔ یہ جو ناموس رسالت کا بات کرنے والے لوگ، بھائی ناموس رسالت کے تحفظ کا احساس اگر ہمیں نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے، جو سمجھیے کہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم پھر بھی ہم جنت کی توقع رکھتے ہیں، ہم انعامات کی توقع رکھتے ہیں۔ صرف یہ کلمے پڑھنے سے بات نہیں بنتی، صرف نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی، بنیادی بات جو عقیدے سے بنتی ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، دکھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے علماء کرام ہیں، علماء حق ہے، جو چینلز پہ آتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ چینل انہیں موقع دیتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جب بیان کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، مقام نبوت اور رسالت کو، مقام اہل بیت کو، مقام صحابہ کرام کو، مقام اولیاء کرام کو بیان کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہی میں سے ایسے علماء جو اہل سنت کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی اس کے بیکو فکر خطے لگاتے ہیں۔ یہ ظلم عظیم نہیں تو کیا؟ آج اہل حدیث فارغ ہو گئے، جو بندے فارغ ہیں، تمام باطل مسالک والے فارغ ہیں، اس بات سے انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مسلک اہل سنت کی مخالفت کریں، انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مسلک اہل سنت سے ہمیں دور کرنے کے لیے اور یہ کرام سے ہمیں دور کرنے کے لیے سٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا کام، وہ ساری کی ساری محنت، ساری کی ساری کوشش، اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ ان لوگوں نے لے لیا ہے جو اہل سنت اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بظاہر اہل سنت اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل سنت اور جماعت کے مسلک کے نام پر وہ روٹیاں کماتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، شہرتیں اکٹھی کرتے ہیں، شہرتیں کماتے ہیں، ان کے نام کے نعرے پہ لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن سنیت کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن سنیت ہی کی جڑیں جو ہیں انہیں اکھیڑنے کے لیے وہ سرگرمیاں ہیں۔ افسوس کہ ہمیں علم نہیں۔ جب میں نے پہلی بار سنا کہ اہل سنت کے گھروں کے اندر ہماری عورتیں، ہمارے بچے، مرد تو مرد ہیں، ہماری عورتیں بھی اور ہمارے بچے بھی کیبل پہ فلاں کو سنتے ہیں، فلاں کو سنتے ہیں، بڑا شدید دکھ ہوا کہ ہمارے لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں،
کہ ہمارے اپنے اہل سنت اور جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اور اس سے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اصل میں جب بھی یہ کلمیہ، اور مجھے افسوس ہے کہ آج میں مسلکوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں مسلکوں کی بات کرنے میں مجبور ہوں۔ میں جس مسلک کے حق میں بات کر رہا ہوں وہ صرف مسلک نہیں ہے، وہ اصل دین ہے۔ میں اصل دین کی بات کر رہا ہوں، دین اسلام وہی ہے۔ جس صرف مسلک کی بات نہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، میرے آباء و اجداد کا مسلک یہ تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں، نہیں، اصل دین یہی ہے جو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اولیاء کرام کے پاس، جس کی تعلیم انہوں نے ہمیں دی، جس مسلک کی تعلیم، اور سچ پوچھئے تو دین کی تعلیم جس رنگ میں، جس انداز میں ہمیں بزرگوں نے دیے، اصل وہی دین، اصل وہی مسلک۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ سلسلے اتنے پھیل چکے مختلف قسم کے کہ سنی ہونے کے باوجود، سنیوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود، میں اس لیے بات کیا کرتا ہوں کہ ہم ایکسیڈنٹل سنی ہیں کہ سنیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے نظام سنی، لیکن اگر ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنا پڑتا اور دوسرے عقیدوں کے ساتھ تقابل کرنا پڑتا تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہے۔ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد سنی تھے، ماں باپ سنی تھے، اس لیے ہم بھی سننے والے، لیکن ہمیں سنیت کی قدر کوئی نہیں، سنیت کی پہچان کوئی نہیں۔ سنیت کی پہچان ہوتی تو چینل سے باہر ہماری عورتیں، ہمارے بچے وہ پھر دوسروں کو نہ سنتے، غیروں کو نہ سنتے۔ کہا جاتا ہے جی یہ روتے رلاتے پڑا، بھائی رونے رلانے والی کے کیفیات جو ہیں اہل بیت سے کہیں بڑھ کے کسی کے ہاں سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیے، پہچانیے سرکار کی سیرت کو، کردار کو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اللہ کے خوف سے رونے کا عالم کیا تھا، اور پھر اہل بیت کے ہاں اللہ کے خوف سے رونے کا عالم کیا ہوا کرتا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان والی کی زندگیوں میں گریہ اور زاری کا بکا کا عالم کیا ہوا کرتا، اظہار کیا کیا ہوا کرتا تھا ان کے مالک زمانے سے۔ اسی طرح خواہ سیدہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر خواہ گنگور شریف والے ہوں، کلیام شریف والے بزرگ ہوں، یہ ہمارے اوپر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، چورا شریف والے بزرگ ہوں، جلال پور شریف والے ہوں، گولڈرا شریف والے ہوں، جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگیوں کو پہچانیے، ان کی سیرتوں کو پہچانیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، ان کا قرب حاصل کیجیے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگیاں کس قلب کے عالم میں گزاری اور کس طرح یہ اپنی راتیں رو رو کے گزارتے تھے، کس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا خوف جو خدا اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں کی دنیا کے اندر ہوتا، اور کس طرح یہ لوگوں کو کھینچ کے یہ اپنی ذاتوں کی جانب بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے تھے، اور نہ ہی آج آسمانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنی ذاتوں کو پروجیکٹ کریں، اپنی ذاتوں کی جب لوگوں کو بنائیں، وہ اپنی ذاتوں کی جانب بظاہر بناتے ہیں، اپنے ٹھکانوں پہ بناتے ہیں، اپنے آستانوں پہ بناتے ہیں، اپنے مراکز پہ بناتے ہیں، لیکن اپنے مراکز پہ کون نہیں بناتا؟ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں سے، مسالک سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ اپنے مراکز میں لوگوں کو نہیں بلاتے؟ کیا وہ اپنے مراکز میں کنونشن منعقد نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنے مراکز میں نام کچھ بھی دے لے اجتماعات منعقد نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کی دعوت نہیں دیتے؟ تو جب ان کے لیے یہ دعوتیں دینا جائز ہے تو ہمارے بزرگوں کے لیے یہ اجتماعات منعقد کرنا اور اجتماعات میں شرکت کی دعوت دینا یہ ناجائز کہاں سے بن گیا؟ اور ہمارے جو بزرگ اپنے مراکز میں لوگوں کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذاتوں کی طرف بناتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، ان کے محفلوں میں جاتے ہیں، جہاں جہاں لوگ دعوت دیتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، اپنے یہاں بھی یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، یہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی ذاتی نشستوں میں بھی لوگ آتے ہیں، اور یہ جہاں جہاں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، خواہ یہ فرش زمین پہ ہی بیٹھ جائے، صدر ہر جا کے نشینت صدر جو ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے،
وہ روئے ننگی زمین پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی سر ہے. فقیر فقیر ہے. فقیر خواہ ننگی زمین پہ بیٹھ جائے, فقیر خواہ کرسی پہ بیٹھا ہو, فقیر نے خواہ بڑا خوبصورت دیدہ زیب لباس پہن رکھا, خواہ فقیر چیتھوں میں مرکوز ہو, فقیر فقیر ہے. اور فقیر جہاں پر بیٹھ جاتا ہے وہاں انوار کی بارش ہوتی ہے, وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. فقیر جہاں بھی بیٹھتا ہے, اور فقیر جہاں بیٹھتا ہے وہاں سے خوشبوئیں بکھرتی ہیں. جب خوشبوئیں بکھرتی ہیں تو لوگ جو وہ کھنچے چلے آتے ہیں. فقیر کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, فقیر کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, فقیر کو اشتہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. فقیر کی اپنی زندگی جو ہوتی ہے وہ اپنی زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے, اتنی دلکش ہوتی ہے, اتنی محبت والی ہوتی ہے, اللہ والا رنگ غالب ہوتا ہے فقیر کی زندگی میں, نبی والا رنگ غالب ہوتا ہے فقیر کی زندگی میں. تو وہ جب وہ رنگ غالب ہوتا ہے فقیر کی زندگی میں تو وہاں سے پھر خوشبوئیں جو نکلتی ہیں, جو چلتی ہیں, وہ ٹریول کرتی ہوئی, سفر کرتی ہوئی, وہ خوشبوئیں لکھوں خواب میل کے سفر طے کرتی ہیں اور دلوں کے اندر سرائط کر جاتی ہیں. لوگ چنچے چلے آتے ہیں, لوگ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. اور فقیروں کے بارگاہوں میں, فقیروں کے ٹھکانوں میں خواب بظاہر محلات بنے, محلات اگر بنے ہیں تو قابل اعتراض یہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یہ اللہ کا اپنا ایک رنگ ہے کہ بعض جھونپڑیوں میں بیٹھتے ہیں, بعض محلات میں بیٹھے, لیکن جھونپڑی میں بیٹھنے والے کے دل کے اندر بھی خدا مصطفیٰ بس رہا. جو محلات میں بیٹھا اس کے دل کے اندر بھی خدا مصطفیٰ بس رہا. کوئی پیدل سفر کر رہا ہے, کوئی بازاروں میں, کوئی لینڈ کروزر میں سفر کر رہا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دل کی دنیا کے اندر خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا مصر, اس کے رگ رگ میں اس کے مصطفیٰ موجود ہے. اس کی زندگی کا ہر ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے اٹھ رہا ہے. اس کی زندگی کی ساری مسائل, اس کی ساری کوششیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاوا دین, اس دین کو پھیلانے کے لیے, اس دین کو غلبہ دینے کے لیے ساری کی ساری کوششیں. کیا ان کا حق نہیں بنتا ہمارے بزرگوں کا, ہمارے علماء کا, کہ وہ اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھا لباس پہنیں, اچھی گاڑیوں میں سفر کریں, ان کے رہنے سہنے کے گھر اچھے ہوں. بھائی ان کا باقی سب سے بڑھ کر ان کا حق بنتا, اس لیے کہ ساری کی ساری نعمتیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں, ان کا خالق و مالک اللہ ہے, اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے نعمتوں. اللہ کے ولیوں کا حق زیادہ بنتا, درویشوں کا حق بنتا, حکیموں کا بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والے لوگ دن کو بھی کرتے ہیں, رات کو بھی کرتے ہیں, ان لوگوں کا حق بنتا. اللہ کے دین کو پھیلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت, اسے محور مرکز بنا کر جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں اور دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا اللہ کی ان ساری نعمتوں میں. اور اصل دین جو ہے جو سمجھیے کہ وہ ذات مصطفیٰ, وہ مصطفیٰ پہ رسا خیشرا کہ دی ہم آؤز گر بہو نہ رسیدی تمام غلیبیت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ تک پہنچا دو, در مصطفیٰ پہ جھکا دو اپنے آپ کو, در مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرو, اس لیے کہ آپ کے دی ہم آؤز, کیونکہ آپ سرابہ دین ہے. دین کو اگر دیکھنا ہے تو ایک دین ہے وہ قرآن کی صورت میں, قرآن کریم کے الفاظ کی صورت میں. ایک دین ہوا ہے پھرتا دین ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جس چلتا پھرتا دین ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے آگے ہم سرنڈر نہ کر سکے اور غیر مشروط سرنڈر نہ کر سکے, اگر اپنے آپ کو جھکا نہ سکے, اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد نہ کر سکے, تو اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام نہیں. دین اسلام تبھی ملتا ہے کہ جب اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام کے آگے جھکا دیا, نہ اپنے تن کی پرواہ ہو نہ من کی پرواہ ہو, کسی شے کی پرواہ نہ ہو. کوئی گورنر ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, ایم این اے, ایم پی اے, ٹھیک ہے یہ لوگ دنیاوی سطح پہ ان کے مقامات ہیں, ان کے مرتبے ہیں, لیکن جو مرتبہ جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے
وہ کسی کا نہیں. سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضور کا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی جب پہچان ہوگی جب ہم در مصطفیٰ پہ جھکیں گے, اپنے آپ کو حضور کے سپرد کریں گے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں گے تو سب کچھ ہمارا, پھر اللہ بھی ہمارا. اور اللہ کا ذکر کرنا وہ فائدہ تب دے گا, نماز فائدہ تب دے گی, کلمہ فائدہ تب دے گا, تلاوت قرآن فائدہ تب دے گی کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بن کے میدان میں آئیں گے, محافظ ناموس رسالت بن کے میدان میں آئیں گے. ہم کا قدم بھائی اگر باپ بھی ہے لیکن وہ ناموس رسالت کے خلاف ہے تو باپ کی بھی قربانی دینا ہوگی, ماں ہے ماں کی بھی قربانی دینا ہوگی, سب کچھ قربان کرنا ہوگا تب سے ناموس رسالت کے پیچھے بات تب بنے. لیکن اگر ہم تو نعرے تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن کچھ عملی طور پر بھی ہونا چاہیے. جہاں جان دینے کی بات آ جائے, جان دینا بڑی مشکل بات ہے. ہم جان کیا دیں گے؟ ہم کھل کے دوسروں کے سامنے حق کی بات نہیں کر سکتے, ہم دین کی بات نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بات بیچ میں دوسرے لوگ پہ چلی گئی. چینلز میں ایسے حضرات آ رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتا تو ہدایت ہوئے زمین پہ پھیلی کیسے؟ آج ہم اس فتنے کے دور میں جب اتنے فرقے بن چکے ہیں, اتنے مسالک بن چکے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں, تو ہم حق پر کس طرح, ہم ماننے والے کیسے ہیں؟ وہ مسلک جو شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک, وہ مسلک جو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک, جو سارے اولیاء کرام کا مسلک, ہم مجھے اس مسلک پہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں ثابت قدم. تجھے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و کرم کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و کرم کا تقاضا یہ بنتا کہ پھر وفا بھی ایسے کی جائے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے, وہاں نہ اپنی ذات کی بات ہے, نہ ماں کی, نہ باپ کی, کسی کا کوئی مقام نہیں, کسی کا کوئی مرتبہ نہیں. پھر علماء کی بات, جن میں علماء کہا جاتا ان کی بات آ جائے, وہاں پہ ہم کمپرومائز کر جائیں, سمجھوتا کر جائیں, ہماری زبانیں بند ہو جائیں, ہمارے جو لب جو ہیں یہ سل جائیں. اس لیے یہ بڑا مولوی, یہ اونچا مولوی, تو ہم نے اگر بات کی تو رگڑے جائیں گے. بھائی رگڑے کیسے جائیں گے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ راضی ہے تو ہمیں رگڑا دینے والا کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مصطفیٰ کی تلاش کیجیے. بھائی ہم تو امتی ہیں سرکار کے, اللہ اللہ ہو کے بھی, پوری کائنات کا خالق و مالک ہو کے بھی, رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کے بھی رضا مصطفیٰ کی تلاش میں. جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, جب اس کی باتیں ہوتی ہیں, درجات کی بلندی کی باتیں ہوتی ہیں, تو ذکر کی بلندی کی باتیں ہوتی ہیں, تو کیا یہ جوئی ہوتی ہے؟ یہ جوئی نہیں ہوتی. اگر بات ہوتی ہے رفعنا لک ذکرک کہ محبوب آپ کی رضا کی خاطر, آپ سے پیار ہے, آپ سے محبت ہے, اس محبت کے پیچھے آپ کا چرچا بلند کر, آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرماتا. اسی سے رضا کی بات بھی ہوتی ہے. سورہ الدوحہ کو پڑھیے کہ جہاں پہ یہ آتا ہے کہ علم جن وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اس کی بات آتی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو صورت ہے, بہت ساری صورتوں کے نام ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھے. سورہ الدوحہ پوری کی پوری صورت یہ حضور کی شان میں اور حضور سے خطاب ہے اس صورت میں. اسی طرح علم نشرح لک صدرک, حضور سے خطاب ہے ساری کی ساری صورت. اور جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ بارہ سو بجوتی کا ربوں کا فتردہ, نام کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے, پھر صوفہ کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے, آگے جاؤ کے بھی خواب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے.
وَأَنَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور بالضرور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا، عطاؤں کی اتنے بارش فرما دے گا کہ محبوب آپ اس پر راضی ہو جائے۔ تو گویا خدا ہونے کے باوجود، اللہ ہونے کے باوجود رضائے مصطفیٰ کی بات کر رہا، گویا وہ بھی رضائے مصطفیٰ کی جستجو، رضائے مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، اور اگر اللہ خود رضائے مصطفیٰ کی تلاش میں تو ہم رضائے مصطفیٰ کی تلاش کے پابند کیوں نہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ رضائے مصطفیٰ کی تلاش کی بات کرنا، رضائے مصطفیٰ کی بات کرنا، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ بھائی ان کے پاس ایمان کہاں کا؟ اگر رضائے مصطفیٰ کی جستجو نہیں ہے، رضائے مصطفیٰ کی تلاش کا جذبہ نہیں ہے، تو جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں بطور ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سوال ہوا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سوال ہوا، سیالکوٹ میں سوال ہوا کہ یہ جو گستاخ ہیں بارگاہ رسالت کے، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں جواب کا مفہوم عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے، جو جواب دیا گیا اس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے سوال، اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا تو اپنا ایمان ہی کوئی نہیں، ایمان کی دولت وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اسی موقع پہ یہ بات جو ہے یہ کہی گئی تھی کہ نالین حضور کے ذات گرامی تو بہت بلندوں برتا ہے، آپ کے نالین پاک بھی بہت بلندوں برتا ہے، نالین پاک کے نقشے کی بھی اگر کوئی توہین کرتا، اشارتن کا نبی توہین کرتا تو دائرہ ایمان سے خارج چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کی شان میں کوئی توہین کرتا، بھائی اس کو تو ایمان ہی نہیں رہتا اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے اپنا ایمان جو ایمان ہی ختم ہو گیا، تو پھر نماز کے نام پہ وہ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بظاہر جو عبادت کرتا ہے وہ بطور نماز، جب ایمان نہیں ہے تو بطور نماز وہ عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ جب جسے وہ نماز کے طور پہ پڑھ رہا، ادا کر رہا، جب اللہ کے ہاں اسے نماز سمجھا ہی نہیں جا رہا تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو، کس طرح ہو؟ اسی طرح یہ بہت سارے لوگ جو بڑی بڑی ایجنسیوں اور بڑے بڑے اداروں کے پے رول پہ ہیں، جو ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، ڈالر وصول کرتے ہیں، جب اس کی باتیں چینلز پہ آ کے کرتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، تو خدا کے بندوں کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنے عقیدے کو پہچانو، اپنے مسلک کو پہچانو، قرآن کریم سے رجوع کرو، احادیث شریفہ سے رجوع کرو۔ بھائی قرآن کریم ہی میں جہاں وہ ایک آیت کریمہ کو اچھالتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی بات اپنی جگہ کہ انکا لا تہدی من احببت تھا، اس کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے، یہ بھی بڑی لمبی جوڑی بات ہے، لیکن اسی قرآن کے اندر یہ بات بھی تو ہے کہ انکا لتہدی الی صراط مستقیم، کہ بلا شبہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ بھائی تو جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا محبوب کہ آپ جسے چاہیں جسے محبت کرنے سے ہدایت دیں، بھائی بات پس منظر میں جو تھی وہ تو یہ تھی کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کی مرضی و منشا تو یہ تھی کہ روئے زمین پہ بسنے والا ہر انسان، ہر جن جن کی طرف میں مبعوث کیا گیا، یہ سارے کے سارے دائرہ ایمان میں آتے۔ سرکار کچھ نہیں چاہتے تھے، اگر رب کریم غیر مشروط طور پر ہدایت کا اختیار آپ کو دے دیتا تو آپ نے تو پھر ابو جہل کو، ابو لہب کو، اتبا شیبہ یہ جتنے بھی تھے ان سب کو مشرف بے ایمان کر دے رہا، اس لیے کہ تو سرکار تو چاہتے تھے کہ سارے کے سارے دائرہ ایمان میں آ جائیں، لیکن رب کریم کچھ اور چاہتا تھا۔ رب کریم یہ چاہتا تھا کہ جو میرے محبوب کے گستاخ، وہ رب کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کے گستاخ بھی جنت میں جائیں، جنت ایسا پاکیزہ مکان، جب یہ صاحب ایمان بن جائیں گے تو ظاہر
جلدی جائیں یا دیر سے جائیں، جنت میں تو انہیں بھیجنا پڑے، تو رب کریم اپنی اس پاکیزہ جنت میں گستاخوں کا داخلہ گوارا نہیں فرما سکتا۔ رب کریم یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اتنی بڑی دولت یہ ان لوگوں کو بھی مل جائے کہ جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ بھائی اس میں ہم اپنی گفتگو تمام کر، نماز ظہر کا اچھا خاصا وقت موجود ہے، ابھی کچھ چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ظہر باجماعت ادا کی جائے۔ اچھا، رب کریم یہ نہیں چاہتا کہ جو گستاخی کرنے والے لوگ یہ بھی ہدایت کے دائرے میں آئے، لہذا رب کریم نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا کہ اگر کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہے، تنقیص کی ہے، کمی کی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرا اپنا حکمت ہے، اسے میں معاف کر دیتا ہوں، اسے قبول ہدایت کی توفیق دے دیتا ہوں، قبولیت ایمان کی توفیق دے دیتا ہوں۔ لیکن جس کسی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ